الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ہر قسم کی حمد اور ثنا کے لائق اللہ رب العزت کی ذات گرامی، جس نے زمین آسماں پیدا فرمائے، طرح طرح کی انگنت لا تعداد مخلوقات پیدا فرمائی. اس ذات کے کارنامے کمال کے کارنامے ہیں. اسی بنا پہ ہر قسم کی حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل کے لائق صرف وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. درود سلام، سلامتی کی دعائیں سرور کائنات آمینہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات اقدس پہ ہوں. انہوں نے اسلام کے لیے کوشش کی، محنت کی، اپنی تمام تر توانائیاں، طاقتیں، قوتیں، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور آج نتیجتاً دین اسلام ہم تک پہنچ آیا. دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں میں
اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی امیدوں کے مطابق جنت میں مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ یہ انتہائی اہم وقت ہوتا ہے جس میں کچھ سمجھنا مقصد ہے، اور جو اللہ کی توفیق سے سمجھ آ جائے اس کو اپنا ہدف بناتے ہوئے اس کے اوپر پلان کرنا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، اور پھر ان انبیاء کی حقانیت کے لیے کہ یہ سچے اللہ کے پیغمبر ہیں، باطنی ظاہری شہادتیں پیش کی۔ جو لوگ حقیقت شناس، بات کو سمجھنے والے، ان کے لیے جو باطنی شہادتیں ہیں وہی کافی ہیں۔ وہ دیکھتے ہی پیغمبر کو، ان کے عمل کو، وہ فوری اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور کئی سطح بین لوگ جن کی ایک لمٹ ہے، وہ لوگ ظاہری شہادتوں کو دیکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کج فہم لوگ ان کے اوپر حجت قائم کی ظاہری باطنی شہادتوں کے ساتھ۔ معجزہ یہ پیغمبر کے ساتھ مختص ہے، اور کرامت یہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے ولی، ان کے ساتھ خاص ہے۔ جس دور میں بھی کوئی علم اپنے وقت میں عروج پہ پہنچا، انسانوں کی کاوش سے، کوشش سے، اسی دور میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو ایسے معجزے سے کھڑا کیا کہ اس نے اس کمال کو سرنگوں کیا، اور بول بالا اللہ رب العزت کی توحید کا کیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے بڑی قیمتی اس وقت میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جادوگری، ٹونا، سحرگری یہ عین عروج پہ پہنچ گئی۔ جدھر دیکھو جادوگر، جدھر دیکھو جادوگر، لوگوں کا رجوع، لوگ مائل جادوگری کی طرف۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کھڑا کیا۔ جب فرعون کے دربار کے اندر بڑے بڑے کاہن جادوگر جمع ہوئے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ ان جادوگروں نے
جب پھر اپنی رسیاں پھینک دی تو وہ سارے ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ، گو کہ وہ سانپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیغمبر کو کہ اب تو، انہوں نے کہا موسیٰ تو پھینک، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی لاٹھی کو پھینکا جو کوہ طور پہ ایک اژدہا بن گئی تھی۔ اس لاٹھی کو جب پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ جو اپنی ہیبت اور دہشت اور رعب دکھا رہے تھے اور کاہن اور جادوگر اپنا عروج پیش کر رہے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو گڑا کیا۔ وہ اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا۔ وہ عروج پہ پہنچی جادوگری، پھر سرنگوں ہوئی اور توحید کا پھر بول بالا ہوا۔ جتنے جادوگر اس دربار میں کھڑے تھے فرعون کے سامنے، وہ سارے کے ساروں نے کہا کہ موسیٰ بھی سچا، اس کا رب بھی سچا۔ سارے اس پہ ایمان لے کے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں میڈیکل سائنس، طب، یہ عروج پہ پہنچی۔ بڑے بڑے حکیم، اللہ رب العزت نے کھڑا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ساتھ۔ سورہ آل عمران، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا، مٹی لیتے اور اس کے ساتھ ایک پرندہ کا ہیئت الطیر، پرندے کی طرح کی ایک شکل تیار کرتے، فانفخ فیہ، دیکھو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، اور وہ کیسے ایک پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ کیسے ایک پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے؟ کہیئت الطیر، خود بنایا مٹی سے اور اس میں پھونک ماری، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ ایک پرندہ بن کے فضا میں اڑ گیا۔ آج کی بھی یہ لاجک ایک طیارے کے پیچھے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پنکھا کس کی ایجاد ہے، یہ بلب کس کی ایجاد ہے، یہ طیارہ کس کی ایجاد ہے، یا تو پیچھے سے کوئی یہودی نکلتا ہے یا پیچھے سے عیسائی نکلتا ہے۔ یعنی انہوں نے سائنس کو بھی مذہب کے ساتھ جوڑا، حتیٰ کہ ان کے جتنے ادارے، حکومتی ادارے، پارلیمنٹ، اسمبلی، یہاں پہ کھڑے ہونے والے صدر اور وزیر، ان کی بھی صورتحال دیکھیں۔ جب تک اٹلی کا بیٹھا پوپ نامزد نہ کر دے کہ یہ بندہ صدارت اور وزارت کے لیے آگے آئے گا، تب تک کسی ملک کے اندر، چاہے انگلینڈ ہے چاہے امریکہ ہے، وہاں پہ کوئی صدر وزیر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے مذہب کو ترجیح دی، اور ہمارے لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان بیچاروں کو قرآن تک نہیں پڑھنا آتا، ان کو بسم اللہ پڑھنے نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس طیارے کو تیار کیا، لاجک جو ہماری انجیل بائبل نے ہمیں پڑھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وہ مٹی سے تیار کرتے، اس میں پھونک مارتے، وہ فضا میں اڑنے لگتا، ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھو کتنا بڑا طیارہ جہاز تیار کیا جو ٹنوں وزن اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جاتا ہے۔ فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے طیارہ بنتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، ابری الاکمہ، دیکھو ایک پیدائشی اندھا، الاکمہ والابرص، ایک پیدائشی اندھا اور ایک کوڑی،
ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں ایک اندھے کو لے کے کہ اس کا آپریٹ کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو نور عطا فرما دے، یہ دیکھنے لگ جائے، وہ سب سے پہلے ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ پیدائشی اندھا تو نہیں ہے؟ سب سے پہلے وہ یہ پوچھتا ہے یہ پیدائشی اندھا تو نہیں ہے؟ اگر یہ پیدائشی اندھا ہے تو پھر اس کا پوری دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں، جاؤ سارا پیسہ لگا دو، کوئی علاج نہیں۔ اس وقت کھڑی سائنس، میڈیکل، طب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، انہوں نے کہا صرف اتنا نہیں، دیکھو میں تمہارے سامنے احیی الموتا، ایک مرا ہوا بندہ، تم زندہ لوگوں کے علاج کرتے ہو، میں مرے ہوئے کے جسم پہ ہاتھ پھیروں وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ سو جس دور کے اندر کوئی علم عروج پہ پہنچا، اللہ نے معجزے کے ساتھ اپنے پیغمبر کو کھڑا کیا۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت، آپ کے دور میں ادب، لٹریچر یہ پورے عروج پہ تھا، پورے عروج پہ تھا۔ لوگ حج کرنے آتے، حج سے فارغ ہو کے مینا کے میدان میں وہ میلہ لگاتے، اس میلے کے اندر پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ اور عرب کو اپنی زبان پہ ناز، ان کے شاعر وہ اس میلے میں کھڑے ہو کے شاعری، اس شاعری میں لغت، کمال، فصاحت و بلاغت پیش کرتے۔ ادب، لٹریچر کا دور، جو شاعر جیت جاتا، جیسے قبلے کے اوپر پورا سال غلاف لٹکا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، پورا ایک سال آئندہ مقابلے تک اس شاعر کے نام کی پھٹی بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکتی تھی۔ ایسا یہ دور تھا، ایسا دور، فصاحت و بلاغت کا دور۔ اللہ رب العزت نے ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ جب یہ علم، فصاحت و بلاغت، ادب اپنا عروج پکڑ رہا تھا، انسانی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عظیم معجزہ جو ادب اور لٹریچر اس کی اصل تھی، اللہ نے کتاب قرآن عطا فرمایا۔ جب قرآن آیا تو قرآن نے ایسی فصاحت و بلاغت اور ایسا ادب دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ دیکھ کے حیران ہوئے اور پریشان ہوئے، اور وہ کہنے لگے یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ تو کسی بڑے جادوگر کا کام ہے کہ اس نے ایسا کلام بنایا۔ دیکھ لیں اتنا عظیم معجزہ ہمارے سامنے یہ کتاب قرآن موجود ہے۔ لیکن ہم نے اس عظیم معجزے کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ آج کا خطبہ اسی پہ فوکس کر رہا ہوں۔ ہم نے اس عظیم معجزے کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ بڑی بڑی کتابیں آئیں، دنیا میں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، پھر کتاب قرآن آئی۔ ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ یہ بات کہے، اور وہ مسلمان ہو وہ یہ کہے کہ نہیں، تراویحوں میں کھڑا ہوتا ہوں امام کے پیچھے، میں تھک جاتا ہوں؟ یہ کیسے وہ کہہ سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا؟ ہو مسلمان اور وہ کہے کہ اس کتاب کو سننے کا میرا دل نہیں کرتا، ایک نماز پڑھ لی باقی ساری چھوڑ دی، گو کہ ہمارا یہ سارا ایک جو معاشرہ ہے
یہ زیادہ تر اس بات پہ کھڑا ہے کہ وہ نماز چھوڑ بھی دیں وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمیں اس کتاب قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں اس کا فہم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو آگے امام جس عظیم کتاب کی قرات کر رہا ہے اس کے اندر بیان کیا ہے. حالانکہ اسی بندے کو آپ باہر چوک میں لے جا کے کھڑا کر لیں، 2 گھنٹے کسی بادشاہ کی کہانی سنائے، مجال ہے یہ تھک جائے. یہ ایسی عظیم کتاب جس نے بڑی بڑی زندگیاں بدل کے رکھ دی، اتنی عظیم کتاب جن کے دل سیاہ تھے، زنگ چڑھے تھے، کافر لوگ تھے، اللہ نے ان کو روشنی نصیب فرما دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کہے جی کہ میں جی تھک جاتا ہوں اور وہ تراویحوں میں نظر نہ آئے، امام نماز وہ نماز میں نظر نہ آئے. اتنی عظیم کتاب اللہ نے عطا فرمائی، ہم نے اس سے کیا سلوک کیا؟ المعروف واقعہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ان کا اسلام لانے کا واقعہ، وہ کہ کئیوں نے اس پہ بحث بھی کی، لیکن باہر کیف سبق آموز تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تو مجھے طاقت دے، دین کو طاقت دے، دین کو عزت عطا فرما. یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے، دین کو عزت عطا فرما، 2 میں سے ایک دے دے. اس طرف اعلان ہوا کہ جو معاذ اللہ پیغمبر کو قتل کرے گا ہم اس کو اتنا بڑا انعام دیناروں کی شکل میں عطا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لٹکائی اور نکلے. مختصر یہ کہ راستے میں پتا چلا کہ آپ کی تو بہن اور بہنوئی وہ دونوں مسلمان ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھتے ہوئے سنا، اندر آئے، بہن نے چھپا لیا. ایک اور صحابی تھے گھر میں، وہ چھپ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارا. لاسٹ یہ کہ بہن نے کہا کچھ ہو جائے، اب جو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اس کتاب قرآن پہ جو ایمان لایا ہے، اب جان بھی چلی جائے لیکن اس سے قدم بھی پیچھے نہیں آئے گے. صاف اپنے بھائی کو یہ بات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھچکا لگا، اپنی بہن سے کہنے لگے تو پھر پڑھ اس کتاب کو. بہن نے کتاب قرآن کو پڑھا. بہن نے کتاب قرآن کو پڑھا. اللہ کی قسم اس کتاب قرآن نے عمر بن خطاب کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. وہ عمر ابن خطاب جو قتل کرنے جا رہا تھا، بہن نے قرآن پڑھا، بھائی کی زندگی بدل گئی. بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے پاک کلام خدا، عمر کا دل یہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ. یہ کتاب تو زندگیاں بدل دیتی. بڑے بڑے کافروں کو اس نے مسلمان کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان وہ بے نماز ہو،
ایک مسلمان اس کا دل نہ کرے کہ میں نماز پڑھوں. صرف ایک ہی ریزن، ایک ہی وجہ، کہ اسے اس کتاب قرآن کا ترجمہ نہیں آتا کہ اس میں بیان کیا ہوا ہے. اور میں بڑی معذرت سے بات کرتا ہوں کہ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. حلف کے لیے کتاب قرآن، گھروں میں الماریوں میں پڑے غلافوں میں بند کتاب قرآن، بچی کا بیاہ ہو سر پہ رکھ کے اس کو چلانا کتاب قرآن، قسموں کے لیے کتاب قرآن. لیکن دیکھ لیں، اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہمیں کتاب قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. ہم نے اس سے کیا سلوک کیا؟ سکول، کالج، یونیورسٹیاں، بچہ سکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، شام کو آ کے اکیڈمی جائے گا، ساری اس کی مصروفیت. لیکن کتاب قرآن کوئی اہتمام نہیں. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، کوئی اہتمام نہیں. بڑی بڑی کانفرنسیں، جلسے، لاکھوں روپے خرچ، دل مخلص کہ ان کے ذریعے ہم لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. لاکھوں کے اجتماع، ہزاروں کے اجتماع. آپ آواز لگا کے دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو ترجمہ قرآن آتا ہے، کتنے لوگ کھڑے ہوں گے. لوگ جماعتوں میں ورک اور کام کرتے بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو قرآن کا ترجمہ نہ آیا. میرا مقصد تنقید نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ اہتمام کرنا تھا. کیسے ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، وہ بے نماز ہو، وہ نماز کو نہ آئے. صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ترجمہ قرآن نہیں آتا. حبشہ کا دربار، نجاشی اس کا بادشاہ، عیسائی بندہ، سامنے اس کے پادری، سارے غیر مسلم پناہ لینے کے لیے مسلمان، اس نے پناہ دی. پیچھے سے مشرکین مکہ انہوں نے بھیجا اپنا وفد. انہوں نے کہا جاؤ جا کے ان سے بات کرو کہ تم نے بے دین لوگوں کو پناہ دی ہے جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، لہذا ان کو پیچھے بھیجو. نجاشی نے جب یہ سنا، اس نے کہا نہیں، ایک طرف کی سن کے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، میں دوسری طرف بھی سنوں گا. اس نے مسلمانوں کو بلایا جو وہاں پہ پناہ گزیں تھے، تو ان میں مسلمانوں نے مقرر کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. جعفر طیار کھڑے ہوئے. جعفر طیار نے ایک تقریر کی اور شاندار وہاں پہ تقریر کی. ظلمتوں سے نکل کے روشنی و ہدایت کی طرف بکھرے ہوں کو ایک کر دیا، ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا. جو دشمن تھے ان کو بھائی بنا دیا. ایک شاندار تقریر وہاں پہ کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس نے کہا، نجاشی نے، اس نے پادریوں کو کہا بیٹھ جاؤ. پادری بیٹھ گئے. اس نے جعفر سے کہا اب وہ کلام پڑھو جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے اوپر کلام اترتا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ تھے، سمجھدار تھے، ذہین تھے. وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، مجمع کو دیکھ کے کرتے تھے کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے. حضرت جعفر طیار نے دیکھا کہ سامنے عیسائی سردار بادشاہ نجاشی، تو حضرت نے وہاں سے پھر تلاوت کی جو اس کے متعلقہ تھی. پھر سورہ مریم کو کھولا، سورہ مریم کی تلاوت فرمائی.
काफा या इन स्वाद जिक्र रहमत रब्बी का अबदाहू जकरिया इज नादा रब्बाहू निदाअन खफिया। वो पढ़ता गया, नजाशी की आंखों से आंसू गिरते गए। जैसे ही कलाम बंद हुआ, नजाशी कहने लगा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये वही कलाम है जो जिब्रील लेके उतरा था अल मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये ऐसा ही कलाम। नजाशी उसी वक्त मुसलमान हुआ। सिर्फ नजाशी नहीं, नजाशी का सारा दरबार, वहां पे बैठे ईसाई पादरी, वो सारे मुसलमान हो गए। कुरान ने जिंदगियां बदल दी। यह कैसे हो सकता है कि मुसलमान बेनमाज हो? सिर्फ इसकी एक वजह है। देखे पहले दिन तरावियों में कैसे रश पड़ते हैं मस्जिद में, अगले दिन गए, अगले दिन और गए, आखिर पे एक सफ रह गई, फिर आधी सफ रह गई। वजह सिर्फ एक कि हमें कुरान का फहम नहीं है, हमें इसका तर्जुमा नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह जुमा में बयान फरमाया, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार। हमने तौरात दी थी, तौरात यानी लॉ, यानी शरीयत, कोहे तूर पे बुला के थी। हमने उनसे अहद लिया कि हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, लेकिन इसको मजबूती से पकड़ना और इसको याद रखना, यह कानून है। हम ये तुम्हें सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि फाम और तदब्बुर और इसको अमल बतौरे हम कानून ये किताब दे रहे हैं। तो रैयत का माना ही कानून। फरमाया उन्होंने हमसे अहद किए, वाइज अखज़ना मिसाक़कुम, हमने पुख्ता अहद लिए। उन्होंने अहद किए, लेकिन उन्होंने इस किताब के साथ सलूक यह किया कि ना इसको समझा, ना इस पे अमल किया, बल्कि इसमें तहरीफ की तहरीफ, इसको बदला। वो ऐसे था कि जैसे हमने गधों के ऊपर किताब को रख दिया, कमसलिल हिमार, जैसे हमने गधों पे किताब को रख दिया। हमने फिर उस किताब को उठाया इनकी बदसलूकी की वजह से। तौरात भी गई, बाद में आने वाली ज़बूर भी गई, फिर इंजील भी गई। अल्लाह ने सारी किताबें उठाई। सिर्फ किताबें नहीं उठाई, जिन जुबानों में इब्रानी सुरयानी पूरी दुनिया में जुबान नहीं मिलती, अब अल्लाह ने किताबें भी उठा ली, साथ सारी जुबानें भी उठा। और हमने क्या सलूक किया? यह कुरान तिलावत के लिए, सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया। यह कुरान सिर्फ हिफज के लिए नहीं आया। कब्र में कोई सवाल इसके हिफज पे नहीं है। क़यामत को कोई सवाल कुरान के हिफज पे नहीं है। कोई सवाल नहीं हिफज पे कि तूने हिफज किया क्यों नहीं किया, इस पे कोई सवाल नहीं। यह जोहद और मेहनत है, जो करेगा एक बड़ा इनाम हासिल कर लेगा। लेकिन सवाल यह होगा जो सूरह मुहम्मद में है, अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान पे गौर फिक्र फहम जो कि तर्जुमा पढ़ने से हासिल होगा। तुमने तर्जुमे पढ़े? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, इस तरफ तुम भागे। किताब कुरान की कोई फिक्र नहीं। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मास्टर डिग्रियां, मेडिकल लाइन, कॉमर्स लाइन, इसमें आगे आएंगे, लेकिन किताब कुरान, देख लें हमारी बदसलूकियां क्या है। कुरान का तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।